ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. اس وقت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کی صورتحال بھی درست نہیں ہے, باقی انڈیکیٹرز کوئی مثبت نہیں ہے, لیکن واشنگٹن میں جس طرح پرائم منسٹر کی تعریف ہوئی امریکی صدر کی جانب سے, ہمارے فیلڈ مارشل کی, آپ تو لگتا نہیں کہ گورنمنٹس کے شولڈر تھوڑے سے آپ ہیں. اب ایسے میں تحریک انصاف ہو یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان, سڑکوں پہ آنا ایک بہتر آپشن ہوگی یا ڈائلاگ ٹیبل کی طرف جایا جائے اور وہاں سے جا کے کچھ ریلیف لیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو مجھے جو آپ کا سوال سمجھ آیا اس سے ڈائلاگ از ناٹ اے پاسبلٹی. حکومت کوئی ڈائلاگ نہیں کرنی چاہیے. حکومت کیوں ڈائلاگ کرے؟ حکومت کے لیے ظاہر سی بات ہے سب اچھا چل رہا ہے. حکومت کیوں ایک ایسے ڈائلاگ پروسیس میں انٹر ہوگی جس میں ان کی اپنی پوزیشن کمزور ہو؟ حکومت کو پتا ہے کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈز کیا ہیں, پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کیا ہیں. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی 2024 کا الیکشن جو تھا وہ ریگ تھا اور اس کا کچھ نہ کچھ اس کی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. کیسے ہونی چاہیے وہ تو ورک آؤٹ کرنے کی بات ہے. اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم نے 1973 کا خلیہ بگاڑ دیا ہے. ظاہر ہے وہ حکومت کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر حکومت کوئی 1 سینٹی میٹر دینے کے لیے بھی تیار نہیں, اور یہ اس لیے نہیں دینے کے لیے تیار ہوگی کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پریشر نہیں. لیکن اگر آج حکومت کو کوئی صحیح طریقے سے ایڈوائز کرنا چاہے کہ اگر وہ ابھی اس پولیٹیکل ڈیڈ لاک کو بریک نہیں کریں گے تو مشکلات حکومت کے لیے زیادہ ہوں گی. اپوزیشن تو اپوزیشن میں بیٹھی, لیکن اگر آپ کی ڈلیوری نہیں ہو رہی ہے, اکنامک ڈلیوری نہیں ہو رہی ہے, اور جو کہ نہیں ہوگی جب تک یہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک رہے گا, تو اس وقت یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے سسٹم. اگر صرف آپ نے جھنڈے والی کاروں میں بیٹھنے اور باہر سفر کرنے اور دوسرے ممالک میں جا کے آپ کو وی آئی پی پروٹوکول لینے, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ حکومت میں ہیں اور آپ نے عوام کے لیے کچھ کام کرنا ہے تو پھر تو آپ کے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ کوئی اس ڈیڈ لاک کو بریک کریں, کچھ نہ کچھ ایگری کریں اپوزیشن کے ساتھ. ایٹ لیسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف عمران خان کی ریلیز, جو دوسرے اسیران ہیں ان کی ریلیز, کچھ ہیلنگ پروسیس شروع کرنا, یہ ڈرانا دھمکانا اور یہ ساری چیزوں کو ختم کرنا. اسی طرح سے ایک نئے الیکشن کی طرف جانا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرنا, یہ ساری چیزیں یہ حکومت کر سکتی ہے اور اس پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو تھوڑا سا آسان بنا سکتی ہے. اگر نہیں کرے گی حکومت, اپوزیشن تو اپوزیشن میں بیٹھی ہے, وہ تو اپنے دن کا انتظار کرے گی, ایفرٹ کرتے رہیں گے. میں بھی ایفرٹ کرتا رہوں گا, دوسرے اپوزیشن لیڈرز بھی ایفرٹ کرتے رہیں گے. کب کامیاب ہوتے ہیں, اور کامیابی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی آپ نے حکومت کو گرا دیا. کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کو کس حد تک عوام کے مسائل کو آپ افیکٹولی ریز کر رہے ہیں. لیکن زبیر صاحب, انفیکٹ حکومت میں بھی پریشر اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب اپوزیشن جماعتوں کے اندر ایک یونٹی نظر آتی ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب تو بالکل گویا کہ وہ لا تعلق ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اچکزئی صاحب ایک ایفرٹ ضرور کر رہے ہیں, لیکن خود تحریک انصاف کے اندر اتنے بڑے ہاکس ہیں. شیر افضل مرمت کو دیکھ لیں, یا علمین گنڈاپور صاحب جو دھرنے کے دنوں میں بیٹھ کے انہوں نے گفتگو کی ہے, وہ تو لگتا نہیں کہ خود اپوزیشن کے لیے اتنی نقصان دہ تھی. تو اگر یہ طرز عمل اپوزیشن کے اندر رہا تو سر وہ جو ایک ریکوائرڈ پریشر ہے وہ بلڈ اپ ہو پائے گا؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت اپوزیشن خاص طور پر پی ٹی آئی میں تو بہت زیادہ ایک افراتفری ہے. گنڈاپور صاحب نے اپنا بڑا انٹرویو دے دیا, اس کو بلیم کر دیا, اس کو بلیم کر دیا, سب کو بلیم کیا, حکومت کو نہیں بلیم کیا. ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میرا ایک ہمیشہ پوائنٹ ہوتا ہے, دیکھیں جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا پچھلے 3-4 سال سے, کسی دوسری جماعت کے ساتھ بھی ہوتا تو وہ فنکشن بھی نہ کرتی ہے. اس کا چیئرمین جو ہے وہ اندر بند ہے, اس کا وائس چیئرمین اندر بند ہے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ اندر بند ہے. اور باقی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی, جو مئی 9 سے پہلے کی ٹاپ لیڈرشپ تھی, اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ ان کو پالیٹکس چھڑوا دی گئی ہے زبردستی. بہت سے دوسرے ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہیں. عمر ایوب انڈر گراؤنڈ ہے, 10-10 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں. 10-10 سال بھی کافی دفعہ, ایک دفعہ نہیں, پتہ 3-4 40 سال کی سزا ہو چکی ہے. شبلی فراز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, سرتاج گل ہیں. ابھی آپ خود بتائیں کہ ایسے ماحول میں پارٹی کیسے ایک نارمل طریقے سے فنکشن کر سکتی؟ کر ہی نہیں سکتی نارمل طریقے سے فنکشن. زبیر صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ اس موجودہ صورتحال میں جہاں پہ اکانومی پرفارم نہیں کر رہی, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو اچھی نہیں ہے, بلکہ دہشت گردی کے خلاف
جنگ میں پہلی بار کہا جا رہا ہے کہ مسلح افواج کے جوانوں کی شہادتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. سر جو امپورٹنٹ پلیئر ہے اس ملک میں جس کو اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں سر، وہاں پہ بھی کچھ یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آنا چاہیے، وہ آئے گا تو ہر فرنٹ کے اوپر پاکستان جنگ جیت سکتا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا، اندرونی حالات تو نہیں مجھے پتا، بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اتنی تو یہ کامن سینس ہے کہ جو حالات اوور آل آپ نے اس کی سمری بھی بتا دی ہے، اس میں تو جب تک ایک کہتے ہیں نا کہ ملک ایٹ لیسٹ جو میجر اسٹیک ہولڈرس ہیں جس میں اپوزیشن بھی ہے، وہ سب ایٹ لیسٹ آن سیورل تھنگ، خاص طور پر یہ دہشت گردی کی جنگ ہے، خاص طور پر جو افغانستان کے ساتھ مسائل ہیں، انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں، ہمارے فورن پالیسی کے، اس میں کم سے کم ایک کامن کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے جس کو پوری قوم سپورٹ کرتی ہے، اور پھر پوری قوم سپورٹ کرے گی تو پھر آپ جیتیں گے. اگر پوری قوم اتنے برے طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہوگی تو بالکل آپ اللہ نہ کرے چلتا رہے، بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایسکلیٹ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. ہم ظاہر ہے خواہش کرتے ہیں، ہم اپنے سیکورٹی فورسز کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ جی وہ بڑے مشکل حالات میں اتنا چیلنج کو فیس کر رہے ہیں، بٹ دا ریالٹی آلسو از دیٹ اٹ از ناٹ اینڈنگ اینڈ وی ڈونٹ ایون نو کہ وین اٹ ول اینڈ، اور اس سے کتنی چڑیاں چھڑی ہوئی ہیں، کتنے مسائل کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک نیشنل لیول کا ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس کی تھرو آپ اس کو ان سب چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. ادروائز تو میں نے کہا نا کہ ایک چیز دوسری چیز کو لیڈ کرتی ہے، دوسری چیز تیسری چیز کو لیڈ کرتی ہے، اور سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام سفر کرتے ہیں. دہشت گردی اگر دو صوبوں میں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے عوام تو سفر کریں گے. یقیناً. بہت شکریہ سابق گورنر سینئر سیاستدان محمد زبیر، آپ سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ان سارے معاملات پہ حکومتی موقف جانے کی کوشش